حافظ احسان صاحب جو ہے نا ایڈوکیٹ معروف و مشہور، وہ بھی بڑے دائی ہیں اس مدعے کے، تو ان سے بھی پھر بات کر لیتے ہیں اب۔ آج کیا موضوع ہے یہ؟ یہی کہ بھئی یہ اب کیونکہ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں جائیں نا، وہاں پلیٹ کریں اپنا کیس۔ کیوں جی حافظ صاحب، خوش آمدید۔ جی جامی صاحب تھینک یو سو مچ جی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ جناب فوجی عدالتیں قائم رہیں 9 مئی کے ملزموں کے لیے؟ نہیں شامی صاحب، یہ جو بات اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی ہے، یہ صرف 9 مئی کی حد تک نہیں رہی، یہ اس سے آگے بات چلی گئی ہے۔ اگر بات صرف 9 مئی کی حد تک رہتی تو اس کے اندر جو تھے بہت سے آرگومنٹس جو تھے وہ ملٹری کورٹس کے حق میں بھی ہیں، اور بہت سے آرگومنٹس جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے خلاف بھی ہیں۔ لیکن یہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئی ہے، جس میں آرمی ایکٹ کے لوگ تو گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان، 2 شکیں ختم کر دی ہیں انہوں نے۔ جی ہاں، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر لوگ تو گئے تھے کہ 9 مئی کے جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر نہیں آنی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو لاء کے اندر امینڈمنٹس تھی 1967 کے اندر، جو سیکشن 2D1 اور سیکشن 59(4) ہے، ان کو ہی الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کیا۔ اب اس کا جو لیگل یا کانسٹیٹیوشنل اس وقت کانسیکوینسز یا ریپرکشنز یہ آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو ہے جو ایسفنیج کے اندر انوالو ہے، یا نیشنل سیکیورٹی کی وائلیشنز کے اندر انوالو ہے، یا ملٹری کا ریٹائرڈ آفیشلز ہے، یا پاکستان کے اندر جو آرمی کے آن گوئنگ ملٹری آپریشنز ہیں ان کے خلاف کو کھڑا ہوتا ہے، یا ٹریس پاس کرتا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں اس ججمنٹ کے بعد آرمی کے لاز کے ایمبٹ سے نکل گئے ہیں۔ اور نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو دنیا کے اندر ایک سیٹل پرنسپلز نیشنل سیکیورٹی کا یا ملٹری لاز ہے، ان سے ہٹ کے ہم نے ایک طرف گئے ہیں، اور یہ وہ ایسی چیز ہے جو پاکستان کے اندر 55 ایئرز سے ایک سیٹل پرنسپل آف لاء یا جورسپروڈنس تھی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی کہ ایسا سویلین شخص جو ملٹری لاز کی وائلیشنز کرے یا ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جا کے ٹریس پاس کرے، اس کے جو کانسٹیٹیوشنل کور 1973 کا آرٹیکل 8 کے نیچے دیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو بھی پس پش ڈال کے یہ دونوں امینڈمنٹس جو ہیں وہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کی ہیں، اور دنیا کے اندر کسی ملک کے اندر اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں آتا کہ آپ پریئر صرف ایک خاص انسیڈنٹ کی حد تک جائیں، اور اس کے مقابلے کے اندر جو پورے لاز ہی ہیں جو آپ کی ملٹری اور نیشنل سیکورٹی ان کو الٹرا وائریز کر دیا جائے۔ جو اس فیصلے کے خلاف اپیل ہے اس میں آپ کسی فریق کی طرف سے وکیل ہوں گے؟ نہیں، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ اس کو وکیل کر دی۔ ہاں ایک چیز اس کے اندر ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر اگر یہ نہ سپریم کورٹ اس کو ویلیڈیٹ کرتی تو پھر ریویو کے اندر جو تھا وہ وہی لائرز ہونے تھے اور وہی بینچ ہونا تھا۔ اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا ہے اس کے اندر اب اپیل ہے، اس اپیل کے اندر یہ 5 ججز کا بینچ بھی نہیں ہوگا، اور لائرز بھی جو ہیں وہ پارٹیز جو ہیں وہ چینج کر سکتی ہیں، کسی اور کو کر سکتی ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ شامی صاحب بات یہ ہے اس چیز کے اندر ہے کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو یا ہمارا جو ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے اس کو اس طرح جو ہے وہ ڈیویٹ یا ایک سٹینڈرڈ جو چیز تھی اس کو اس طرح سیٹ اسائیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے اندر پراپر ہیئرنگ اپرچونٹی دینی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اگر یہ فیصلہ آتا تو اگر 9 مئی کی حد تک محدود رہتا تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی تھی وہ زیادہ رہتی۔ یہ پوائنٹ جو ہے ایجیٹیٹ کیا جانا چاہیے نا اپیل میں، سپریم کورٹ اپیل میں فیصلہ کر دے گی۔ بالکل بل اس کے اندر بڑی اہم بات ہے آپ نے بالکل اس کے اندر کرنا چاہیے، لیکن فیصلے کا حق تو سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ کیا 184(3) جی بال اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے 30 ڈیز اس کا پیریڈ ٹائم ہے، اور اس کے بعد 14 دن کے اندر یہ کیس فکس ہوگا، اور سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ جو ہے جو 5 ججز سے زیادہ مشتمل ہوگا وہ سنے گا، اور گورنمنٹ کو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں جو سارے کنسرنز ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھنے چاہیے، اور جو لاء سیٹ اسائیڈ کیا گیا اس کی سپورٹ کے اندر کلیئر اسٹریٹجی کے ساتھ آنا چاہیے، جو پیچھے جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں ان سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ حافظ احسان صاحب۔ یہ تو اب جب جائیں گے اپیل میں تو ان پوائنٹس کو کنٹیسٹ کرنا ہوگا۔